بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج حروف کے مخارج پڑھیں گے جو مدنی قاعدے کے پہلے ہی اس کی جلد کے اوپر لکھے ہوئے ہیں۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ یہ وہ سبق ہے جس کو سب سے پہلے پڑھنا چاہیے تھا، لیکن ہم اس کو سب سے آخر میں پڑھ رہے ہیں۔ چلو خیر، آخر میں مخارج دیکھو، حروف کے مخارج لکھا ہوا ہے سبق کا نام۔ پہلے اس کو پڑھ لیجئے اور پھر اس کو سمجھا بھی دیتا ہوں میں ایک ایک کر کے کہ کس طرح کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ کلام پاک کی تلاوت کو مخرج کے ساتھ کرنا، تلاوت کو مخرج کے ساتھ ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے، فرض ہے۔ یوں سمجھے، مخارج کے بغیر تلاوت کرنا یہ حرام ہے۔ اگر کوئی شخص کلام پاک کی تلاوت کرتا ہے اور حروف کو اپنی جگہ سے ادا نہیں کرتا، صحیح انداز سے ادا نہیں کرتا، تو ایسی تلاوت کرنا حرام ہے، گناہ ہے۔ تلاوت کرنے والا بھی گناہ گار ہوگا اور اس تلاوت کو سننے والا بھی گناہ گار ہوگا۔ اور اگر نماز میں ایسی تلاوت کرے گا بندہ تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ حرف کو اس کے مخرج سے، اس کی جگہ کے علاوہ دوسری جگہ سے ادا کرنے سے حرف بدل جاتا ہے۔ حرف بدلے گا تو پھر معنی بدلے گا، اور معنی بدلے گا، فاسد ہوگا، تو پھر نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ تو پہلے آپ چونکہ حروف کے مخارج لکھا ہوا ہے تو اس کا معنی سمجھ لیجئے۔ مخرج کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں لغت میں، اور اصطلاح میں کیا کہتے ہیں، اور اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ جہاں جہاں سے حرف ادا ہوگا وہ اس حرف کا مخرج کہلائے گا۔ مخارج کی تعداد کے بارے میں ائمہ کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت امام خلیل بن احمد فراہیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اکثر ائمہ کرام کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہے، ٹھیک ہے۔ مخارج کتنے ہیں اس کے اندر تو اختلاف ہے، ٹھیک ہے، کوئی کہہ رہا ہے 15 ہے، کوئی کہہ رہا ہے 14 ہے، 13 ہے، لیکن زیادہ تر ائمہ کرام کیا کہتے ہیں کہ اس کی تعداد 17 ہے، اور امام خلیل فراہیدی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 17 ہی ہے، اور زیادہ تر لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ 17 ہے۔ تو یہاں یہ مخارج لکھے ہوئے حروف کے اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ دیکھو، اور میں نے سبق کے اندر بہت سارے سبق میں بتایا تھا کہ یہ قرات کی ابتدائی کتاب ہے، سمجھو یہ شروع ہی کی کتاب ہے، پہلی ہی کتاب ہے، تو اس کے اندر اتنی تفصیل سے اور اتنے زیادہ کیا کہتے ہیں قواعد بھی نہیں لکھے ہوئے، اور ہر بات کو آسان انداز میں، آسان زبان میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے میں آج دوسری بھی ایک کتاب لے کر آیا ہوں، معرفت التجوید، تو اس کے اور اس کے دونوں کے مخارج کو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو یہاں سے بیان کیے جائیں گے۔ مخارج حروف تو 17 ہی ہیں، حروف کے نکلنے کی جگہیں تو 17 ہی ہیں، لیکن ہر کتاب کے اندر وہ جو مخارج لکھے ہوئے ہیں ان کے بیان کرنے کا انداز جدا گانا ہے۔ حروف اور الفاظ دوسرے استعمال کیے ہوئے ہیں، جگہ تو وہی بتائی ہے ہر کتاب میں، لیکن الفاظ جدا گانا استعمال کیے ہیں ہر کتاب میں۔ جیسے مدنی قاعدے میں مخرج کا حرف کا مخرج وہ لکھا ہوا ہے تو وہ الگ الفاظ میں لکھا ہوا ہے۔ معرفت التجوید میں مخارج جو لکھے ہوئے ہیں ان کے الفاظ جدا گانا ہے، تو میں دونوں کو آپ کے سامنے بیان کروں گا، معنی وہی رہے گا، جگہ وہی رہے گی، صرف الفاظ تبدیل ہوں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلے حلقی مخرج، دیکھو پہلے یہ سمجھ لیجئے حروف حلقی 6 ہیں۔ یہ نون ساکن اور تنوین کے جو قاعدے ہم نے پڑھے ہیں اس کے اندر بھی بتایا گیا ہے کہ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، عین اور غین خا۔ اب مخارج ہمیں سیکھنا ہے کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، تو جس طرح یہاں مدنی قاعدے میں اور تختی میں لکھا ہوا ہوتا ہے الف، با، تا، سا، جیم، ایسے کہ الف کہاں سے ادا ہوتا ہے، با کہاں سے، تا کہاں سے، ایسے یاد نہیں کرنا، بلکہ منہ سے ادا ہوتے ہیں نا، تو پھر یہاں سے یاد کرنا ہے، یہاں سے کون سا حرف ادا ہوتا ہے، یہاں سے کون سا، یہاں سے کون سا ہوتا ہے، اس کے بعد سے کون سا حرف ادا ہوتا ہے، اس کے بعد سے کون سا، اس کے بعد سے کون سا، یوں یاد کرتے کرتے یہاں تک، ہونٹوں تک آنا ہے۔
ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے حروف حلقی کے بارے میں بتائیں گے۔ حلق کے حمزہ ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہ حلق ہے پورا، جس کو ہم گلا کہتے ہیں، تو یہ نیچے والا حصہ، یہ بیچ والا یعنی درمیان والا، اور یہ اوپر والا حصہ۔ تو مدنی قاعدے میں کیا لکھا ہے کہ حلق کے نیچے والے حصے سے حمزہ ہا ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، معرفت التجوید میں کیا لکھا ہوا ہے؟ دیکھو معنی وہی ہے، جگہ وہی ہے، الفاظ بدلیں گے۔ شروع حلق سے حمزہ ہا ادا ہوتے ہیں۔ معرفت التجوید میں لکھا ہے کہ شروع حلق سے، شروعات یہاں سے ہوتی ہے اس کی، تو یہاں سے حمزہ ہا ادا ہوتے ہیں۔ مدنی قاعدے میں لکھا ہے حلق کے نیچے والے حصے سے، معرفت التجوید میں لکھا ہے کہ شروع حلق سے، بات وہی ہوئی، جگہ وہی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عین ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ درمیان یعنی بیچ والا حصہ، معرفت التجوید میں کیا لکھا ہے؟ درمیان حلق سے عین ہا ادا ہوتے ہیں۔ معرفت التجوید میں یہ لکھا ہے درمیان حلق سے، اور یہاں لکھا ہے کہ حلق کے درمیان والے حصے سے۔ دونوں درمیان حلق کے درمیان والا حصہ دونوں ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب مدنی قاعدے میں لکھا ہے غین خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ نیچے والا، بیچ والا یعنی درمیان والا، اور یہ اوپر والا حصہ، وہاں سے غین خا ادا ہوتے ہیں۔ یہاں کیا لکھا ہے؟ آخری حلق سے غین خا ادا ہوتے ہیں۔ شروع حلق، درمیان حلق، آخری حلق، نیچے والا حلق، بیچ والا حلق، اوپر والا حلق، بات دونوں سیم ہی ہے، ایک ہی ہے۔ تو معرفت التجوید میں لکھا ہے کہ آخری حلق سے یعنی حلق کے اوپر والے حصے سے غین خا ادا ہوتے ہیں۔ اب قاف، اس کو حروف لہویہ کہتے ہیں۔ قاف جو دو نقطے والی بڑی قاف جس کو کہتے ہیں، حروف مستعلیہ میں بھی ہے، اس کو حروف لہویہ کہتے ہیں۔ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ قاف زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اچھا، معرفت التجوید میں کیا لکھا ہوا ہے؟ دیکھو جڑ زبان تالو سے مل کر قاف ادا ہوتا ہے۔ جڑ زبان تالو سے مل کر، اور یہاں کیا لکھا ہے؟ زبان کی جڑ، وہاں جڑ زبان تالو سے مل کر، یہاں زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے۔ یہ آپ تالو پر انگلی لگائیں گے تو جیسے جیسے اندر جاتے جائیں گے، انگلی کو پھیرتے جائیں گے تو آگے جا کر پھر وہاں نرم حصہ آئے گا۔ تو زبان کی جڑ ابتدا اور اوپر کے تالو کے نرم حصے سے دونوں کو ملائیں گے تو قاف ادا ہوگا، حروف مستعلیہ میں جو ہے وہ، ٹھیک ہے۔ زبان کی جڑ، کاف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ مدنی قاعدے میں لکھا ہے زبان کی جڑ، زبان کی جڑ ہی جہاں سے قاف ادا ہوا ہے، وہاں زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے، یعنی نرم حصہ ہے اس کے باہر تھوڑی انگلی لائیں گے، ہاتھ لائیں گے تو وہاں پھر سخت حصہ ہے، تو زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے کاف ادا ہوتا ہے، ڈنڈی والا۔ اور معرفت التجوید میں کیا لکھا ہوا ہے کہ قاف جڑ زبان تالو سے قاف ادا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہی کاف ادا ہوتا ہے، اس کے بعد ہی سے، یعنی اس کے بعد جو تالو کا سخت حصہ ہے وہی۔ یہاں مدنی قاعدے میں لکھا ہے کہ زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ، معرفت التجوید میں لکھا ہے زبان کی جڑ اور نرم حصے سے قاف، اور اس کے بعد سے کاف، یعنی اس کے بعد سخت حصہ ہی آتا ہے تالو کا، ٹھیک ہے۔ ان حروف کو قاف اور کاف کو حروف لہویہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حروف شجریہ، جیم، شین اور یا، یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ جیم، شین اور یا زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ دیکھو یہاں کیا لکھا ہے؟ بیچ زبان تالو سے مل کر جیم، شین اور یا ادا ہوتی ہے۔ یا ایک غیر مدہ، یہ مدہ وہ آخر میں آئے گا۔ دیکھو یہاں بیچ زبان تالو سے لکھا ہے معرفت التجوید میں، اور مدنی قاعدے میں لکھا ہے زبان کے درمیان، تو درمیان اور بیچ دونوں ایک ہی جگہ، دونوں ایک ہی بات ہے، تو بیچ میں کہو یا درمیان میں کہو دونوں ایک ہی بات ہے۔ تو کیا کہا مدنی قاعدے میں کہ بیچ زبان، اچھا زبان کے درمیان، مدنی قاعدے میں کیا کہا؟ زبان کے درمیان، یہ جیسے زبان کا حصہ ہے تو اس کا بیچ والا سینٹر والا حصہ ہے، اب اس کے اوپر یوں تالو ہے تو تالو کا بھی سینٹر والا حصہ، دونوں برابر والا حصہ زبان بیچ میں ملے گی، تو جیم، شین اور یا وہاں سے ادا ہوں گے بیچ میں سے،
ٹھیک ہے، تو زبان کے درمیان تالو کے درمیان سے جیم شین یا ادا ہوتے ہیں، بیچ زبان تالو سے مل کر جیم شین یا ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا یعنی یا غیر مدہ، مدہ وہ آخر میں آئیں گے، ہو گیا۔ اس کے بعد ہے ضاد، ضاد ہے اس کو حروف حافیہ کہتے ہیں، حروف حافیہ۔ دیکھو، زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے ضاد، یہ مدنی قاعدے میں لکھا ہے، اور معرفت التجوید میں کنارہ زبان داڑھ سے مل کر ضاد ادا ہوتا ہے۔ زبان کا کنارہ اور زبان کی کروٹ دونوں ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، میں نے کسی سبق میں بتایا بھی تھا ضاد کا مخرج، جیسے مثال کے طور پر یہ زبان ہے تو اکثر لوگ اس کو کیا کہتے ہیں بائیں جانب سے یعنی الٹی جانب سے ہی ادا کرتے ہیں، اور الٹی جانب یعنی بائیں جانب سے ادا کرنا یہ آسان بھی ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی سیدھی جانب سے دائنی جانب سے بھی ادا کرے گا تب بھی ضاد ادا ہو جائے گا، سیم ہی ہے دونوں، لیکن بائیں جانب سے الٹی جانب سے ادا کرنا یہ آسان ہے، ٹھیک ہے، تو مثال کے طور پر یہ زبان ہے، ٹھیک ہے، اب یہ اس کا کنارہ ہے، کروٹ اور کنارہ کہہ لیجئے دونوں ایک ہی ہے، کروٹ کہو یا کنارہ کہو، یہ سائڈ والا، ٹھیک ہے، اب یہ اوپر کی داڑھ ہے، داڑھ یہ دانت ہے، اور دانت یہاں پھر ختم ہوگی، پھر وہاں سے داڑھ شروع ہوگی، اوپر والی داڑھ، تو اوپر والی ادھر والی دال لے لو یا ادھر والی دال لے لو، دونوں برابر ہی ہے، کوئی سیدھی جانب سے ادا کرے گا تب بھی ادا ہو جائے گا، الٹی جانب سے ادا کرے گا تب بھی ادا ہو جائے گا، تو یہ زبان کی یہ جو کروٹ ہے اور یہ اوپر والی داڑھ ہے، تو بائیں جانب یعنی الٹی جانب سے ادا کرنا آسان ہے، تو زبان کی یہ کروٹ، یہ جو داڑھیں ہیں، مثال کے طور پر یہ داڑھ ہے، سمجھو یہ سفید جو ناخن ہے وہ داڑھ ہے، داڑھوں میں نہیں لگانا، بہت سارے لوگ یہاں داڑھ میں لگاتے ہیں، دانتوں میں لگاتے ہیں زبان، تو اس سے بہت صحیح ادا نہیں ہوتا، داڑھوں کی جڑ میں لگانا ہے، وہ داڑھیں جس چمڑی پر جس کھال پر اگی ہوئی ہیں جہاں لگی ہوئی ہیں ان کی جڑوں میں لگانا ہے یہ زبان، تو یہ زبان کو پھر چونکہ ضاد حرف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پور کرنا ہے، تو زبان کی جڑ بھی پیچھے سے بھی بلند کریں گے، اور ادھر کا کنارہ یہ بھی ایسے کر کے یہاں یہ داڑھ کی جڑوں میں لگائیں گے، صرف ایسے نہیں لگا دینا، اس کو یوں کھینچتے ہوئے لگائیں گے، کیسے ادا کریں گے، ضاد 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 ولو 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 ولو، دیکھو یوں زبان آگے جائے گی، ولو ولو ضالین، ایسے ولو ولو ضالین، ایسے، تو یہ جو کروٹ ہے کنارہ ہے وہ داڑھ اوپر والی جو ہے داڑھیں ان کی جڑوں میں لگانا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا خاص خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو حرف حافیہ کہتے ہیں، حرف حافیہ۔ اس کے بعد ہے لام، لام، نون اور را، ان تینوں حروف کو حروف طرفیہ کہتے ہیں، حروف طرفیہ۔ زبان کا کنارہ، اب لام کا مخرج دیکھیے، زبان کا کنارہ اور زواہق سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے، یہ مدنی قاعدے میں ہے۔ اب معرفت التجوید میں کیا ہے، کنارہ زبان مسوڑے سے مل کر لام ادا ہوتا ہے، کنارہ زبان مسوڑے سے، یہ کنارہ جس زبان کا جو کنارہ ہے وہاں سے مسوڑے، جو سامنے مسوڑے ہیں دانتوں کے اوپر اگر انگلی پھیریں گے تو وہاں کھردرا نظر آئے گا، آپ کو محسوس ہوگا، تو وہاں سے لام ادا ہوتا ہے۔ اب یہاں جو مدنی قاعدے میں کہا کہ زبان کے درمیان اور کیا کہتے ہیں زبان کا کنارہ اور زواہق، یہ زواہق کیا ہے، یہ دانتوں کے نام ہیں، ثنایا ہے، انیاب ہے، طواحن ہے، زواہق ہے، یہ دانتوں کے نام ہیں، اس کی تفصیل ابھی بتانا ضروری نہیں ہے۔ زواہق کسے کہتے ہیں، یہ دانتوں کے نام ہے، زواہق کن دانتوں کو کہا جاتا ہے، زاہق کا معنی ہوتا ہے ہنسنا، الضحک مطلب ہنسنا ہوتا ہے، تو بندہ جب ہنستا ہے مسکراتا ہے تو یہ جو دو دانت نظر آتے ہیں یہ ان دونوں دانتوں کو زواہق کہتے ہیں، زواہق، ٹھیک ہے، یہ جو زواہق ہے یہ زواہق، یہ اور یہ دونوں کو ثنایا کہتے ہیں، یہ ثنایا علیہ، یہ ثنایا سفلا، علیہ معنی اوپر والے بلند، تو یہ اوپر ہے، یہ تو دو بڑے دانت ان کو ثنایا علیہ کہتے ہیں، یہ جو دو نیچے والے ہیں بیچ والے ان کو ثنایا سفلا کہتے ہیں، ان دونوں کو زواہق کہتے ہیں۔ زواہق سے ثنایا، زواہق سے ثنایا تک کا یہ جو اوپر کا تالو ہے وہاں زبان کا کنارہ لگائیں گے تو وہاں سے لام ادا ہوگا،
اب نون کا دیکھ لو، زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے نون۔ یہاں دیکھ لیجئے کیا کہا، سیرہ زبان تالو سے مل کر نون ادا ہوتا ہے۔ یہ جو زبان ہے اس کا یہ نوک ہے اور یہ سیرہ ہے، تو سیرہ زبان سامنے تالو سے ملائیں گے تو اس سے پھر نون ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ را زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے را۔ یہاں کیا لکھا ہے، پشت زبان قریب سیرہ زبان تالو سے مل کر را ادا ہوتی ہے۔ پشت زبان قریب سیرہ زبان، یہ نوک زبان ہے، سیرہ زبان ہے، پشت زبان ہے، تو پشت زبان سیرہ زبان کے قریب قریب، پشت زبان قریب سیرہ زبان، سیرہ زبان کے قریب قریب اور اوپر کے تالو سے ملائیں گے تو پھر وہاں سے را ادا ہوگی، ٹھیک ہے۔ تا دال اور طا ان کو حروف نطعیہ کہتے ہیں، حروف نطعیہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ کون؟ تا دال اور طا زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ معرفت التجوید میں دیکھ لیجئے کیا ہے، سیرہ زبان اوپر کے سامنے والے دانتوں کی جڑ سے تا دال طا ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زبان یہاں کیا لکھا ہے، زبان کی نوک، اب یہاں زبان کا سیرہ لکھا ہے، دونوں ایک ہی بات ہوئی ہے، میں نے کہا الفاظ بدلیں گے، تو یہ جو زبان ہے، زبان کی نوک اور سیرہ ہے، وہ اوپر کے جو سامنے والے دانت ہیں یہ دونوں ان کی جڑوں میں لگائیں گے تو وہاں سے تا دال اور طا تینوں حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سا دال اور وا یہ ان کو حروف لثویہ کہتے ہیں، حروف لثویہ، حروف لثویہ کہتے ہیں۔ زبان کا سیرہ اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں، سا دال وا۔ یہاں کیا لکھا ہے، سیرہ زبان اوپر کے سامنے والے دانتوں کی جڑ سے تا دال طا ادا ہوتے ہیں، اور انہی دانتوں کا سیرہ یعنی اوپر والے سامنے والے دو دانتوں کا سیرہ زبان مل کر سا دال اور وا ادا ہوتے ہیں۔ سیرہ زبان انہی دانتوں کا سیرہ اور سیرہ زبان، ٹھیک ہے۔ زبان کا جو سیرہ ہے وہ سیرہ یہ نوک ہے، یہ نہیں، زبان کا سیرہ یہ جو دو دانت ہیں سامنے والے ان کی اندرونی نوک، یہ نوک ہے جو نیچے والی، تو اندرونی جو نوک ہے وہاں پر زبان لگے گی تو پھر سا دال اور وا ادا ہوں گے، اسی ایک جگہ سے تینوں حروف ادا ہوں گے۔ اب دیکھو زا سین اور صاد، یہاں لکھا ہے صاد زا سین زا صاد ایک ہی ہوا۔ حروف صفیریہ، یہ تو میں نے پہلے سبق میں بتایا بھی تھا کہ ان تینوں حروف کو حروف صفیریہ کہتے ہیں۔ حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف، جب ان تینوں حروف کو ادا کرتے ہیں تو سیٹی کی طرح آواز نکلتی ہے، اسی لیے ان کو حروف صفیریہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھو کیا ہے، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ اب معرفت التجوید میں دیکھ لیجئے، نوک زبان اوپر نیچے کے دانتوں سے مل کر زا سین صاد ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی نوک، ٹھیک ہے، اب یہ نوک آ گئی، زبان کی نوک۔ اب دیکھو غور کرو، میں نے شروع میں کہا کہ یہاں سے مخارج کو لیتے ہوئے جانا ہے، یہاں سے باہر نکلنا ہے۔ دیکھو سب سے پہلے شروع حلق دکھایا، حلق کے نیچے والا حصہ، پھر درمیان بیچ والا، پھر اوپر والا حصہ حلق کا، اس کے بعد قوف لائے، اس کے بعد کاف لائے، پھر ضاد، پھر بیچ میں جیم شین یا، ٹھیک ہے، پھر لام نون را لائے، پھر تا دال طا، سا دال وا، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہاں سے یوں باہر نکل رہے ہیں مخارج بتاتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں کیا آیا، زا سین صاد، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں سے مل کر، دونوں دانت کون سے، اوپر اور نیچے کے دونوں دانت، یہ اوپر اور نیچے کی یہ دونوں دانت ہیں، سمجھ لیجئے۔ اب وہ زبان کی نوک یہاں لگے گی، دونوں دانتوں کی یہاں اور یہاں دونوں کی نوک کو، اس کی نوک ملے گی تو زا سین اور صاد ادا ہوں گے، ان کو حروف صفیریہ کہتے ہیں۔ اب فا، حروف شفویہ، اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اوپر کے دانتوں کا کنارہ نیچے کے ہونٹ سے مل کر فا ادا ہوتا ہے، یہ معرفت التجوید میں لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اوپر کے دانت جو ہیں یہ دونوں دانت
और नीचे वाला ये जो होठ है तो खुश्क नहीं, ये सूखा हुआ है, खुश्क है, उसके अंदर तर है, भीगा हुआ होठ है। तो जो तर है, भीगा हुआ है, पानी वाला थूक वाला जो हिस्सा है, वो तरी वाले हिस्से में ये दोनों दांतों को लगाने से फा अदा होता है। ठीक है। उसके बाद बा, मीम और वाव दोनों तीनों का मखरज एक साथ लिख दिया है। बा कहाँ से अदा होता है? दोनों होठों के तर हिस्से से, दोनों होठों के गीले हिस्से से मिलकर बा अदा होता है। ये जैसे होठ है तो ऐसे मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे, बा ऐसे नहीं, बल्कि बा तर हिस्सा, गीला हिस्सा लगाएंगे। यहां क्या लिखा है देख लीजिए, दोनों होठ से मिलकर बा मीम अदा होते हैं, बा और मीम। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? दोनों होठ से मिलकर से मुराद यही है कि बा जो है वो तर हिस्से से, गीले हिस्से से अदा होता है, और मीम खुश्क हिस्से से, सूखे हिस्से से अदा होता है मीम, और बा तर हिस्से से अदा होता है। ठीक है। बा दोनों होठों के तर हिस्से से, मीम दोनों होठों के खुश्क हिस्से से, खुश्क यानी सूखा हुआ हिस्सा, और वाव दोनों होठों की गोलाई से अदा होता है। मारिफतुत तजवीद में देख लीजिए क्या है, दोनों होठों से मिलकर बा, मीम और कुछ खुला रहकर वाव गैर मद्दा अदा होता है। मद्दा का तो मैंने कहा कि बाद में आ रहा है, ये वाव गैर मद्दा है, कुछ खुला रहकर। और यहाँ क्या लिखा है? दोनों होठों की गोलाई से। गोलाई का हो या कुछ खुला रहकर का हो, दोनों एक ही बात है। वाव, अब मैं दोनों का खुलासा बयान कर दूं, वाव कैसे अदा होगा? मीम, बा तो दोनों होठों का तर हिस्सा, मीम दोनों होठों का खुश्क हिस्सा, और वाव कैसे अदा होगा? वाव अदा करेंगे तो होठ गोल होंगे, किनारे दोनों मिलेंगे और बीच वाला खुला रहेगा। दोनों किनारे होठों के मिलेंगे और बीच वाला खुला रहेगा, और गोलाई से वाव अदा होगा। ठीक है। अब उसके बाद हुर्फ मद्दा। अब हुर्फ मद्दा आ गए, देखो, जौफे दहन यानी मुंह का खला, जौफ कहते हैं खाली हिस्से को, ये कौन अदा होता है? अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या वाव मद्दा और या, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा अदा होते हैं। देखो यहां देख लीजिए क्या लिखा है, हलक की खाली जगह से अलिफ और बीच जबान तालु की खाली जगह से या मद्दा, और होठ की खाली जगह से वाव मद्दा अदा होता है। अब ये तीनों मद्दे आ गए। अब सबसे पहले जौफ देख लीजिए, यहाँ जौफ लिखा है कि जौफे दहन, दहन कहते हैं फारसी में मुंह को, जौफ कहते हैं खाली जगह को। तो मुंह का खाली हिस्सा, हलक से लेकर होठों तक जो बीच वाला खाली हिस्सा है उसको जौफ कहते हैं। ये जो हिस्सा है खाली हलक तक, उसको जौफ कहते हैं, खाली जगह। तो हलक के खाली हिस्से से अलिफ मद्दा, बीच जबान तालु के खाली हिस्से से या मद्दा, और होठों के खाली हिस्से से वाव मद्दा अदा होता है। ठीक है। 70वां मखरज आखिरी, खैशुम। खैशुम इसका मतलब होता है नाक का बासा, ये गुन्ने का मखरज है। ठीक है। खैशुम यानी ये खैशुम, ये नाक का बासा, ये गुन्ने का मखरज है। अब यहाँ देख लीजिए, ऊपर कहा था कि मखारिज हुरूफ 17 हैं। अब यहाँ आप गिन लीजिए जो मखारिज लिखे हुए हैं, हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होता है, हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है, हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होता है। वहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 हो गए ना। मखारिज 17 हैं और हुरूफ कितने हैं? ये 29 है। 29 हुरूफ 17 जगहों से अदा होते हैं। तो मैंने पहले सबक में भी बताया था, या कुछ दूसरे सबक में शायद बताया था कि हुरूफ 29 है और जगह निकलने की 17 क्यों है? तो कहा कि कुछ हुरूफ ऐसे हैं जो 1 2 या 3 हुरूफ एक ही जगह से अदा होते हैं। तो वो आज आपको पता चल गया। देखो, हमजा और हा दोनों एक ही जगह से अदा होते हैं, आइन और हा ये भी दोनों एक जगह से अदा होते हैं, गैन खा ये एक जगह से अदा होते हैं, जीम शिन या इनका मखरज सिर्फ एक ही है, ता दाल तो, सा दाल गौ, जा सिन सौद ये इनका और हुरूफ मद्दा, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, इनका मखरज एक ही है। इस वजह से हुरूफ ज़्यादा हैं और मखारिज कम हैं। अब एक बात आखिरी सुन लीजिए, मखरज किसे कहते हैं? जैसे मैंने पहले बताया, निकलने की जगह।
ٹھیک ہے، جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ تو قرات کے بارے میں میں نے بتایا کہ تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ فرض ہے، ٹھیک ہے، اور غیر تجوید سے پڑھنا اس کو لحن کہتے ہیں، غلطی کہتے ہیں، یہ حرام ہے۔ تو جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک ہی جگہ سے کئی حروف ادا ہوتے ہیں، 2 یا 3، تو پھر پتہ کیسے چلے گا؟ جگہ تو دونوں کی یا تینوں کی ایک ہی ہے، تو کہا پھر ان کی صفت سے پتہ چلے گا، ان کے انداز سے، کہ کس انداز سے حرف ادا ہوتا ہے، اس سے پھر تمیز کریں گے، دونوں میں فرق کریں گے کہ جگہ ایک ہے لیکن اسی جگہ سے ایک حرف ادا ہوتا ہے تو وہ باریک ہوتا ہے، دوسرا حرف ادا ہوتا ہے تو وہ پورا حرف ادا ہوتا ہے، تو پھر دونوں میں فرق پیدا ہو گیا۔ بھلے جگہ ایک ہے لیکن دونوں کے ادا کرنے کا انداز الگ الگ ہے، جداگانہ ہے، اس وجہ سے پھر پتہ چل جاتا ہے۔ تو جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں، اور جس انداز سے حرف پڑھا جاتا ہے، پور ہو، باریک ہو، موٹا ہو، پتلا ہو، سیٹی والا ہو، سانس کے ذریعے ہو، سانس جاری رہے، سانس بند ہو جائے، تو اس کو صفت کہتے ہیں۔ جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اس کو مخرج، اور جس انداز سے حرف ادا ہوتا ہے اس کو صفت کہتے ہیں۔ مخرج اور صفت ان دونوں کے ساتھ حرف کو ادا کرنا، پڑھنے کو تجوید کہتے ہیں۔ جس جگہ سے حرف ہوتا ہے اس کو مخرج، جس انداز سے حرف ادا ہوتا ہے اس کو صفت، اور مخرج اور صفت کے ساتھ تلاوت کرنے کو تجوید کہتے ہیں، اور تجوید کے ساتھ کلام پاک کی تلاوت کرنا یہ فرض ہے۔ تجوید کے علاوہ تجوید کو چھوڑ کر پڑھنا، یہ اس کو لحن کہتے ہیں، یہ حرام ہے۔ پڑھنے والا بھی گنہگار، سننے والا یہ بھی گنہگار ہوگا۔ تو یہ ہمارے مدنی قاعدے کا سبق اختتام ہوا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں کلام پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔